یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بلانے کے لیے اور اس کا ٹائم بتانے کے لیے مسلمانوں کو جو بتایا ہے وہ اذان ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا تھا کہ اذا حضرت الصلاۃ فلیؤذن لکم احدکم، کہ جب نماز کا ٹائم آئے تو تم میں سے کوئی جو ہے وہ ایک اذان دے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے 6008 نمبر پہ اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ تو یاد رکھ لیں، اذان دینا، تکبیر کہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ اب یہ جو اذان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہاں جا کے جماعت کے ساتھ باقاعدہ نماز تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شروع ہوئی۔ تو اذان، وہاں پر اذان دینے کے لیے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ کی روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان سکھائی تھی، اس کے الفاظ کچھ یہ تھے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 4 دفعہ ہے، 2 کر کے اکٹھا پڑھا جاتا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 2 دفعہ ہے۔ اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، 2 دفعہ ہے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، 2 دفعہ ہے۔ حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، 2 دفعہ ہے۔ اور اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اور فجر کی اذان میں اضافہ ہے: الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم۔ اور جو تکبیر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اس میں اللہ اکبر 2 دفعہ اور ایک بار اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، 2 دفعہ اور اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے اذان اور یہ ہے تکبیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے 499 نمبر پہ اس حدیث کو بیان فرمایا ہے اور باقی محدثین نے بھی اس حدیث کو بیان فرمایا ہے۔ دوسری اذان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں مکہ کو فتح کیا تو وہاں پہ جس شخص کو مؤذن مقرر فرمایا اس کا نام ابو محذورہ ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اذان سکھائی تھی وہ والی اذان اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان میں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد الرسول اللہ یہ 4 دفعہ ہیں۔ 2 دفعہ کہنے کے بعد پھر دوبارہ سے 2 دفعہ کہا جاتا ہے۔ 4 دفعہ ہوئے یہ شہادتین، اور ایسے ہی تکبیر جو انہیں سکھائی تھی وہ تکبیر تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کی طرح کی، یعنی 4 دفعہ اس میں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور 2 دفعہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ان دونوں صحابیوں کی اذان میں اور اقامت میں فرق ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان میں شہادتین 2 دفعہ ہے اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اذان میں شہادتین 4 دفعہ ہے، اور اقامت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی میں الفاظ کہہ رہے ہیں، اور حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اقامت میں الفاظ دوہرے ہیں۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ ان میں سے جو مرضی اختیار کر سکتا ہے، چاہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے عمل پہ عمل کر لے یا حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے عمل کو سامنے رکھ لے، دونوں جائز ہیں۔ لیکن اگر ایک انسان اذان لے لے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی اور اقامت لے لے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، تو یہ ایک
تیسرا طریقہ جو ہے وہ بن جاتا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ یہ ہے اذان صحیح احادیث کے مطابق، اور یہ ہے اقامت کا طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے مطابق۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اذان کے اندر الفاظ الصلاۃ خیر من النوم جو فجر کی اذان میں کہے جاتے ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان سکھائی تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ اس اذان کے اندر الفاظ موجود ہیں، احادیث کی کتاب میں موجود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعد میں صحابہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے، نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم جو ہے وہ دیا کرتے تھے، تو ان کی اذان میں یہ الفاظ موجود ہیں، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہی ہیں۔ اسی طرح اذان کے مسائل میں اس مسئلے کا بھی جاننا ضروری ہے کہ اذان کا ایک جواب دیا جاتا ہے۔ جو انسان اذان کے ساتھ اس کا جواب دیتا ہے اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے مؤذن کہہ رہا ہے، یعنی مؤذن جب اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو اس کے بعد تم بھی اللہ اکبر کہو۔ تو مؤذن کی طرح کہنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور اذان کے مؤذن کے الفاظ کو دہرانے کے بعد سوائے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے، کہ ان الفاظ کو سننے کے بعد لا حول ولا قوت الا باللہ جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ والے الفاظ پوری طرح اذان کے جواب دے لینے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دروشی پڑھا جاتا ہے، اور دروشی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جب اذان کے جواب دینے کے بعد جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ، جو انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، اس کے لیے قیامت والے دن میری سفارش جو ہے وہ حلال ہو جائے گی۔ اور یہ اذان کے بعد والی دعا میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اس دعا کے اندر کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے کچھ اضافے کیے ہوئے ہیں دعا کے درمیان میں۔ یاد رکھ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعا ثابت ہے وہ اتنی ہی آئی ہے جتنی کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ تو انسان جو ہے یاد رکھیں تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائے اذان کے ٹائم، اذان کی طرح بھی کلمات کو دہرائے، بعد میں دروشی پڑھے اور یہ جو ہے وہ دعا پڑھ لے تو بہت بڑی فضیلت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق ہو سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ان احادیث کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔